جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر، اور ہم نصرت جاوید کے ساتھ صاحب آج میں بغیر جوتوں کے مطلب چپل پہنی ہے میں نے، کیونکہ گاڑی میری پھنس چکی تھی ٹریفک میں، گاڑی میں نے وہیں کھڑی کی اس ٹریفک میں، پھر میں دوسری جانب پیدل واک کر کے دوسری طرف آیا اور میں دفتر پہنچا۔ المیہ یہ ہے، اور یہ میں اس کے پیچھے وجہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ اس وقت بھی ٹکر چل رہے ہیں، لگ بھگ کو 15 کلومیٹر تک ٹریفک جیم ہے۔ آپ کیا نام ہے، بلو ایریا والا جو پل ہے ہمارا سینٹورس کے نیچے والا جو روڈ ہے، فیصل ایونیو شاید ہم اسے کہتے ہیں، وہاں سے ٹریفک جیم ہے اور یوں سیدھی مری روڈ تک جاتی ہے، صدر تک بند ہو چکی ہے۔ جب میں تھا تب وہ مریڑ چوک تک بند تھی۔ جو دوسرا ہائی وے والا روڈ ہے وہ لگ بھگ گلبرگ گرین کو بھی کراس کر چکا ہے، جیم پیک ہے۔ میاں تمہیں کرکٹ کا شوق ہے یا تو یہاں چیمپئن ٹرافی کروا لو، اور اگر چیمپئن ٹرافی کرواتے ہو تو غیر ملکی جو آپ کے ہاں کھلاڑی آئے ہوئے ہیں ان کی سیکیورٹی چاہیے۔ تو جب یہ ایسے معاملات ہوں گے تو پھر اس طرح کا معاملہ بالکل ہوگا۔ سیکیورٹی دینی چاہیے اور اسی لیول کی سیکیورٹی دینی چاہیے، لیکن ہمیں الو نہ بنایا جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کو صرف ایک کام آتا ہے، وہ بلینز آف روپیز دے دو فلائی اوور بنانے کے لیے، سگنل فری زون یہ بنا سکتے ہیں، اور ٹیڑھی میڑھی سڑک جی میں سپ نہیں پہ آؤں دیر از نو ردھم اینڈ کچھ سیمیٹری اس روڈ بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ اب جو آپ ٹیم کا مجھے تانا دے رہے ہیں نا، آپ بھی تو اوپر سے ہو کے ملتے ہیں نا، یہ ٹیم کی سیکیورٹی عدنان حیدر کبھی نہیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ ایک حوالے سے غلط ہیں تھوڑے سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیکیورٹی نہ دو بھائی، اس میں بھی آپ قوم کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ اب ٹریفک کیوں جیم ہوئی؟ کئی ایمبولینسز پھنسی ہوئی ہیں، کئی لوگ میری طرح بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں، آفس یا گھر نہیں پہنچ پا رہے۔ بھائی اس کی دو چیزیں ہیں، ٹیم جب بھی 3 میچ ہوئے ہیں نا، پریکٹس کے لیے جاتی تھی، میچ کے لیے جاتی تھی، پوری ٹریفک اس طرح بدحال ہو جاتی تھی۔ اسٹیڈیم سے یہ جو سرینا ہوٹل جہاں ٹھہری ہوئی ہے ٹیم، ٹھہری ہوئی تھی، پرائیویٹ ایک ہوٹل ہے، نجی ہوٹل، وہاں تک کا سفر بنتا ہے 8 کلومیٹر۔ چلو ایسے 6 بنتے ہیں، آپ 8 لگا لیجیے۔ سیکیورٹی ایس او پیز یہ کہتے ہیں، میں یہ باقاعدہ سیکیورٹی جو ماہرین ہیں یا جو سیکیورٹی اس طرح کی انجام دیتے رہے ہیں ڈیوٹی، ان سے میں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جتنے کلومیٹرز ہیں آپ کو اسکواڈ کرنا ہوتا ہے، اس سے جتنے کلومیٹر ہیں اتنے ہی منٹس کے بیچ میں، اتنے ہی منٹ، یعنی اگر 8 منٹ کا فاصلہ ہے تو 8 منٹ۔ ٹیم کو پنڈی اسٹیڈیم سے اس ہوٹل تک جہاں وہ رہائش پذیر ہے وہ ہے 8 کلومیٹر، تو 8 منٹ سے پہلے پہنچنا ہے۔ ایشو سر میں پوچھ چکا ہوں، تحقیق کر کے بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اگر آر یو ڈبلی شور اباؤٹ اٹ؟ سر میں اس پہ 200% شور۔ یار آپ نے اسکواڈ نہیں دیکھا؟ یار میں اپنی نالج کے لیے، اپنے دیکھنے والوں کے نالج جتنے سے کہہ رہا کلومیٹر، ہوں، دس از اے سیکورٹی پروٹوکول آل اوور دا ورلڈ، نہیں ود ان پاکستان۔ Within Pakistan. ہم نے جو ہم پہ سری لنکن ٹیم پہ اٹیک ہوا، اس کے بعد ہم نے اپنے سیکورٹی ایس او پیز کو چینج کیا، ہائی پروفائل جس کو ہم سیکورٹی بولتے ہیں یا وی وی آئی پی سیکورٹی پروٹوکول جو بولتے ہیں، اس کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے، کہیں سے بھی اٹیک کا خطرہ ہو سکتا ہے، سیکورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے، Therefore. تو آپ کو اس کو اسکواڈ کر کے لے کے جانا ہوتا ہے۔ Therefore. بھائی آپ نے اسٹیڈیم سے ٹیم نکالی، آپ فیض آباد پہ جیسے ہی کراس کرے ٹیم، آپ You rush through it so that روڈ کھول دو The یار، life خدا goes کے on. بندو۔ مطلب انہوں نے ہم سب کو بیوقوف بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اب دوسرا سن لیجئے، اگلا جواز، وہ جی وہ کیا ابو دھابی کے وہ آئے ہوئے تھے، امیر آئے ہوئے تھے، تو وہ بھی ہمارے مہمان ہیں، ان کا بھی پوری طرح ہم نے خیال رکھنا ہے، بالکل رکھنا ہے۔ بھائی وہ دونوں سیکیورٹی آفیسرز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں نا، کہ یار یہ بھی اسکواڈ آ رہا ہے تو یہ بھی اسکواڈ آ رہا ہے۔ سیلیوٹ پیش کیجئے ان سارے لوگوں کو جو پاکستان کی سیکیورٹی دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، انٹرنل سیکیورٹی معاملات۔ انہوں نے کیا کیا، دونوں کو ایک ساتھ اسکواڈ کر دیا۔ وہ گراؤنڈ سے ادھر نکل کے جا رہے ہیں، وہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ او یار خدا کے مطلب کیوں لوگوں کو خراب کرنے پہ تلے ہوئے؟ بھائی ٹیمز کو 1 گھنٹہ روک لو، آدھا گھنٹہ روک لو کہ امیر نے پہلے جانا ہے۔ اور آئی سی سی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے، ان سے مینج ہی نہیں ہو پا رہا۔ یہ صرف اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم جی چیمپئن ٹرافی بڑے اچھے سے کرا رہے ہیں، کیونکہ ان پہ تو گزرتی نہیں نا، جو روڈ پہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں اس وقت اسلام آباد اور پنڈی کے لوگ مفلوج ہو چکے ہیں، اور صرف ان حضور والا کی جو ہماری وزارت داخلہ کے لوگ ہیں ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے۔ سوری، مطلب میں پریشان ہو گیا ہوں کہ یار مس مینجمنٹ کا تو دس از مس مینجمنٹ، میں نے آپ کو فیکٹس بتائے ہیں۔ میں تو آپ کے فیکٹس کو کوسچن بھائی ایک روٹس ہوتا ہے نا، ٹریفک پلان ہوتا ہے، وہ کس لیے ہوتا ہے کہ لوگ یوں سڑکوں پہ ذلیل ہوں۔ بات تم نے سمجھائی یوں مجھے سمجھ میں آئی کہ اگر 8 منٹ کا فاصلہ ہے اور واقعتاً سیکورٹی کے خدشات ہیں تو اٹ شوڈ بی اوور اینڈ ڈن ود ان 8 منٹس۔ اس سے پہلے اب بابو سمجھ میں آ رہی انڈر دا امبریلا آف 8 منٹ۔ ارے بابو جو بات تم سمجھا رہے ہو when it makes sense، تو میں تمہارے ساتھ میں بیوقوف ہوں، خواہ مخواہ کے بحث کروں گا۔ اللہ بھلا کرے۔ دوسری بات یہ کہ اگر 2
ایونٹ ایک ساتھ ہو رہے ہیں تو یو مسٹ اس میں کوئی نہ کوئی ڈیلے کی صورت نکالو. امیر صاحب کے ساتھ تو وہ نکالی نہیں جا سکتی تھی کہ غیر ملکی مہمان ہیں, بٹ آئی سی سی کے ساتھ تو آپ کا. اور دین وین یو آر دا ہوسٹ بھائی اچھا ٹیم کون ہے؟ ٹیم بھی دو ہیں, ایک بنگلہ دیش کی ٹیم ہے, ایک پاکستان کی ٹیم ہے. ویٹ کر لیں گے تھوڑی دیر. وین یو آر دا ہوسٹ دین دس از یور اتھارٹی کہ جی آپ نے کس کو پرائیورٹی دینی ہے. مجھے سمجھائیں یہ سیکیورٹی ایکسپرٹس بیٹھ کے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ ٹیم ہوٹل پہنچے گی تو پیچھے سے روڈز کھلیں گے. وائی فیض آباد کراس ہو گیا, آپ روڈ کھولیے. چلو شکر ہے انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ جب وہ اندر اپنے کمروں میں داخل ہو جائیں گے اور تسمے اتار لیں گے اور کافی کا آرڈر کر دیں گے تو اس کے بعد پھر کھولیں گے. یہ بھی ہے. لیکن جہاں تک تو مس مینجمنٹ کی بات ہے تو کل میں آپ سے بتا رہا تھا کہ دیکھیے تحریک انصاف اپنی تنہائی کے خول سے نکل کر اس نے کہا کہ نہیں یار دوسری جماعتوں کو بھی ہم میرے اور آپ جیسے لوگ ہی بار بار سمجھاتے رہتے تھے کہ بھئی آپ ہی جو ہیں اکیلے نہیں ہیں انقلابی, اور بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں, جمہوریت سے پیار کرنے والے اور لوگ بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی چلیں 2 روزہ کنونشن کیا جائے جس میں قومی مسائل وزیر بحث آئیں. اچھا, اٹ واز این ایکسیلنٹ ڈیسیشن. میں حکومت کی جگہ ہوتا وہی بات کہ میں تو خوش ہوتا کہ یار وہ جماعت جو ہر دوسرے مہینے خیبر پختونخوا سے ایک لشکر لے کر آ رہی تھی ہم سے نجات کے لیے, وہ ہوٹل کے ہال میں محدود ہو کر قومی یعنی مسائل کو زیر بحث لانا چاہ رہی ہے. اور اس کے لیے وہ آپ جیسے لوگوں کو, اعزاز سید کو, آسما شرازی وغیرہ کو, جن کی ادروائز میمز وغیرہ بنتی رہی ہیں, انہیں مہمانوں کے طور پر بلا کر اپنے اوپر کریٹیسزم بھی سن رہے ہیں. اور سنا ہے انہوں نے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, تو اس بات کو تو ویلکم کرنا چاہیے تھا. وہ کرنے کی بجائے کل جب یہ تھا تو یہ فیصلہ کر لیا کر رات کو کہ جی آج نہیں ہونے دیا جائے گا, یعنی جمعرات کو. تو شاید خاقان عباسی سنا ہے وہ کہیں کسی ٹی وی شو کر رہے تھے ریکارڈ, وہ وہاں سے بھاگے آئے. اس ایونٹ کے ہوسٹ 2 لوگ ہیں, محمود اچکزئی صاحب اور شاید خاقان عباسی. میں وہی عرض کر رہا ہوں, جواب نہیں ہے نا جو میمز کا آپ ذکر کر رہے تھے. تو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ آج مجھے انداز میں آئے ہیں تب قابل تعریف ہے یار. یہ کوئی ان کا آنا تو ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ان کو روکنے کا تک کیا تھا, مجھے یہ سمجھاؤ. کوئی تک نہیں بنتا. تو یہ آپ دیکھ لینا کہ اس وقت مینٹل سٹیٹ ہے کیا شہباز حکومت کا, یہی ہے نا کہ وہ اس قدر خائف ہیں. اچھا اس جس جہاں وہ ہوا ہے وہ اتنا چھوٹا سا ہال ہے. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یار ایک جماعت جو ہے وہ لشکر کشی کی راہ چھوڑ کر دیگر جماعتوں کو ساتھ ملا کر, سول سوسائٹی کے لوگوں کو ساتھ ملا کر وہ ڈسکس کر رہی ہے کہ ملک کو اس وقت کون سے مسائل درپیش ہیں, تو اس میں کہاں انقلاب اور تخریب کاری چھپی بیٹھی ہے. بٹ اس نے ایک تصویر واضح کر دی نا سر یہاں, یہ سارے ایونٹ میں, اس سارے ایونٹ نے جو ہے وہ یہ ثابت کیا کہ آپ یہ جو ڈرامے لگاتے تھے جمہوریت سے محبت کے, ووٹ کو عزت دو, یا جمہوریت کا سرچشمہ عوام ہے, وہ تو طاقت کا, لیکن جمہوریت ہماری سیاست ہے, سب 2 نمبری تھی. آپ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ بھائی ایک اس طرح کا ایونٹ ہو رہا ہے اس کو ہونے دیتے. ٹھیک ہے, وہ ان کا خوف ہے نا اپنا شہباز, اور اس کے بعد کہ اس خوف سے آپ یہ یقین مانو کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا, ہاں تو 2 قوم, یہ جو 2 روزہ قومی کانفرنس ہوئی ہے اس نے اپنا آبجیکٹو تو حاصل کر لی نا, اعلامیہ آ گیا ہے اس کا, اس میں بڑا واضح انداز سے انہوں نے. میں تم سے عرض کر رہا ہوں ایسا کیا کہ بجائے اس کے کہ میں وہ اعلامیہ جو ہے میرے جیسے لوگ اس میں سے کیڑے نکال رہے ہوتے, اس میں کیڑا ہے ہی نہیں, میں نے 3 دفعہ پڑھا. خیر آپ کو نہیں نظر آتے, آپ کی ذرا اس معاملے میں وہ پازیٹیو, ہاں ویسے بھی آپ ماشاءاللہ یعنی پازیٹیو آدمی ہیں, ساری برائیاں میرے میں ہیں. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں بھی اس امر پر مجبور ہو رہا ہوں کہ میں بجائے یہ جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے اس میں جھول ڈھونڈنے کے, میں دیانتداری سے اور انتہائی سختی سے اس بارے میں احتجاج اپنا ریکارڈ کرواؤں کہ یار یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ ایک ڈائلاگ کر رہی ہے یار
ایک ہال میں بیٹھ کے, ایک ہوٹل کے ہال میں بیٹھ کے یار, تو اس میں کیا برائی ہے بھائی؟ مکالمہ ہے, ہونے دو, آگے بڑھے بات. تو مجھے آغاز کس بات سے کرنا پڑ رہا ہے؟ ورنہ یہ ہو رہا ہوتا تو میں یہ کہتا لو میاں کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا, اور یہ ہے, یہ میری یعنی یہ میری اوپننگ شاید لائن ہوتی. چلیں ٹھیک ہے, یہ آپ کا اوپینین ہے. مجھے تو اعلامیہ پڑھ کے جی آپ کو تو خیر ماشاءاللہ. میں بتاتا ہوں, آپ پہلے اپنا بتا لینا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ موجودہ پارلیمان کے وجود کی کوئی اخلاقی, سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں. تو بیٹھے کیوں گئے اس میں؟ کون بیٹھے ہوں؟ یہ جنہوں نے یہ مشترکہ اعلامیہ دیا ہے. موجودہ پارلیمان کے وجود کی کوئی اخلاقی, سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں. تو بھیا کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تنخواہیں لینے کے لیے, نہیں وہ فیڈرل لاجز میں رہنے کے لیے. لیکن دیکھیں دو طرح کی سیاست ہوتی ہے, ایک پارلیمان کے اندر ہوتی ہے, ایک پارلیمان کے نہیں, جبکہ پارلیمان کی تو کوئی اخلاقی, سیاسی اور قانونی حیثیت ہی نہیں. نہیں, یہ سیاستدان اسی طرح کہتے ہیں. مولانا صاحب تو پچھلی اسمبلی کو بھی کہا, پھر اسمبلی کا حصہ بھی رہے. میں آپ کو ویسے حوالہ دے رہا ہوں. ہم آئین کی روح سے متصادم تمام ترامیم کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. 26ویں ترمیم اور پیکا تو والی یہ ترمیم کون ختم کرے گا؟ یہی اسمبلی جس نے یہ یعنی پاس کروائی میرے ہے خیال میں, اور جس کی کوئی اخلاقی, سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں ہے. تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ آپ دو الگ الگ چیزیں بیان کر رہے ہیں نا. اس پہ تو اعتراض ہے ہی ہے نا, جو 4547 والا معاملہ ہے. نہیں, اب آپ خود ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں, کہ ملک کے موجودہ بحران کا واحد حل آزاد, شفاف اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہے. یہ ان کا مطالبہ ہے, ٹھیک ہے. اور پہلے دن سے 8 فروری تو اس کی طرف کیسے بڑھا جائے گا؟ اس کے بعد یہ ہے نا کہ سارے مل کے ڈیسائیڈ کریں نا. نہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہو؟ اعلامیہ سے اعتراض ہے تو پھر کیا کریں وہ؟ بھائی بات یہ ہے کہ آزادانہ, شفاف اور منصفانہ انتخابات واحد حل ہے. ہاں, ڈکلیئر ہو گیا. ڈکلیئر ہو گیا. تو آپ اس اسمبلی سے باہر آ جائیں. باہر آ جائیں مطلب سمجھا نہیں. ریزائن. ریزائن حل نہیں ہوتا نصرت صاحب. وہاں دیکھیں فلور کے اندر ایک اپنی سیاست ہوتی ہے, اپنا طریقہ کار ابھی ہوتا ہے. تک 1 سال ہو گیا نا فلور پہ. بڑا ٹف ٹائم دیا انہوں نے کیا حکومت وقت کو, احتجاج کرتے ہیں نا, یہی کر مثلا سکتے ہیں. انہوں نے ٹف ٹائم دیا کہ 26ویں ترمیم پاس ہو گئی. انہوں نے ٹف ٹائم دیا کہ پی کا قانون بن گیا. یہ ٹف ٹائم دیا ہے. پیکا پہ تو خیر ہم نے ان سے بھی کہا کہ آپ کو چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, اور وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. نہیں, ہاتھ میں کیوں نہیں؟ کیا کر سکتے تھے؟ کیسے ہوتا ہے سر؟ بات یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق غیر جماعتی یعنی انتخابات کرواتے ہیں جس میں سیاسی جماعتوں کو حصہ لینے کا حق نہیں ہوتا. وہ قومی اسمبلی جو ہے وہ پریس کی آزادی جو ہے چھین کے لیتی ہے, اور وہ اتنا کچھ لیتی ہے اسی ضیاء الحق سے کہ بالآخر ضیاء الحق خود اپنے ہاتھ سے اس اسمبلی کو توڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. فائن فائن فائن. تو ان کا بھی 1 سال کا پارلیمانی رول کو بہت برا نہیں ہے. کیا ہے مطلب یہ بتاؤ کہ جی یہ انہوں نے اگر وہ استعفے دے دیں آپ کے بقول, تو شہباز حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسپیکر استعفے منظور نہیں کرے گا, ختم ہوگی بات, حکومت چلتی رہے گی. تو جو فلور کے اندر ایک ریزسٹنس ہے, آپ چاہتے ہیں وہ ریزسٹنس ختم ہو جائے. آج خود ہی دیکھو نا. اسی طرح میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیوں ایک کوئی مشترکہ چیز جو ہے نظر نہیں آ رہی. محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ صاحب ہم اس اسمبلی میں نہ بیٹھیں, یہ ان کی کلپ چل رہی ہے دیکھو, میں نے نہیں دیکھی. اور ہم یہ کریں کہ ہم پیرلل اجلاس کیا کریں اسد قیصر صاحب کی زیر صدارت ود ان دا فلور. ٹھیک ہے, فلور کے اندر ایک ریزسٹنس فلور الگ سے ظاہر ہے کہ بٹ استعفے تو نہ دینا, ہم ممبر رہیں. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ممبر ہی رہنا ہے تو آپ اس اسمبلی کو, جو آپ کی دانش میں جس کی اخلاقی, سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں ہے, 5 سال دینے کو ہرگز تیار ہے نا. یہی ہے نا. آپ نے ساری عمر پارلیمان کور کیا نا. مشرف کے دور میں بھی لوگ الیکٹ ہو کے آئے تھے, بیٹھے تھے, چھوڑ کے نہیں بھاگے تھے. کیا استعفے دے گئے تھے وہ 18 20 21 22 کیوں بیٹھے تھے؟ ایک ریزسٹنس فلور کے اندر ہوتی ہے, ریکارڈ کا حصہ رہتی ہے. آپ جو بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں نصرت جاوید کی یہ گو مشرف گو مشرف گو نو LFO اس کے نعرے لگاتے رہے. سوال میرا جواب پوائنٹ تو لے لینا. اس کے عوض کیا ملا؟
भाई कम से कम एक फ्लोर के अंदर एक अलामती जो भी था उसके जाती थी। बस। अब आप ये चलो बोल ले मेरे पास एक पॉइंट है ना, नुक्ता मैं बता देता हूं। आप ये चाहते हैं कि अदनान हैदर मुंतखब हुआ उमर अयूब साहब की जमात से, उनके साथ अदनान हैदर दे इस्तीफा। नुसरत जावेद के पास ताकत है जो कि शहबाज शरीफ हैं, वो आके अदनान हैदर की जगह असद चौधरी को इलेक्शन लड़वाएं और अदनान हैदर की जगह असद चौधरी साहब असेंबली का हिस्सा हों। अल्हम्दुलिल्लाह भाई नो। आप यही चाहते हैं? सो लेट दी नहीं, जो एक पोजीशन है फ्लोर के अंदर वो भी दे दें वो। नहीं आप ये अच्छा, कह रहे ये मैंने कब कहा है? इस्तीफे देंगे तो क्या होगा? मैंने ये कह रहा इस्तीफे देंगे तो हूँ क्या यार, होगा? बात सुनो मेरी। उमर अयूब इस्तीफा देते हैं तो उसकी जगह इलेक्शन होंगे। नहीं, उनकी जगह इलेक्शन होगा ना, बाय इलेक्शन, उसमें उमर अयूब दोबारा खड़े हों तो मोमेंटम बनता है कि नहीं बनता? ये क्या बात कर रहे हो आप? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि उमर अयूब घर बैठ जाए। आप वो ये कहें कि जितनी मरतबा इलेक्शन करवाओगे हम बताएंगे कि लोग हमारे साथ हैं। बड़ी दिलचस्प बात क्या है इस सारे पहलू में, हाँ। आप इस कुर्सी पे बैठ के मुझे शायद अनगिनत दफा 1977 बल्कि अनगिनत, हाँ। अनगिनत आप हवाले दे चुके हैं, बल्कि 8 फरवरी से की ट्रांसमिशन से आप कहते चले आ रहे हैं कि 1970 में भी इलेक्शन हुए थे। 1977 में तो जी, 1977 में भी इलेक्शन हुए थे, आपने कहा जी। और उस इलेक्शन का नतीजा क्या हुआ था? कुछ 4 महीने चली थी शायद जी। ये जो अब एक स्टेज सजा है, हाँ। इस दो कौमी कॉन्फ्रेंस, 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस के बाद और उसके अलामी को पढ़ने के बाद मुझे ये फील आ रही है कि वो 77 वाला स्टेज दोबारा से सज गया है। एब्सोल्युटली नॉट। नहीं, वो निजाम मुस्तफा बनी थी ना। तो वो निज़ाम मुस्तफ़ा तो भाई कहीं जाके अप्रैल में बनी तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा। प्रोसेस होता है ना। इसमें अगर कोई बात नहीं है तो वो सिर्फ एक है, हाँ, वो जो कि मैं बार बार आपको मुतनब्बे किया जा रहा था, वो ये है कि उसमें उन्होंने कहा है कि पानी के वसाइल की तकसीम 1991 के वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक होना चाहिए। मैं आपको बार बार ये कहे चले जा रहा हूँ कि सिंध में पानी पानी हाँ, पानी ठीक है, एक मसला बन रहा है, उसको एक्नॉलेज किया है। इसके अलावा ये जो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये जो मुश्तरका एलामिया है, हुकूमत ने बहुत मदद की है, बेतहाशा मदद की है इस कौमी कन्वेंशन को एक साख फराहम करने के लिए। और वो साख बना गई है, बना गई और बड़ी अच्छी स्टोरी बनी है। और जो स्टोरी बनी है वो ऑपोजिशन के लिए फील गुड स्टोरी है। लोगों की निगाहों में ऑपोजिशन मजलूम नजर आई है, हुकूमत खाइफ नजर आई है। लोग हंस रहे हैं कि यार एक हॉल में बैठने पे इन्हें क्या है। टारगेट अचीव खत्म। दिस इज द टारगेट अचीव। सो बट वेल डन महमूद उसके- अचकजई और उमर अयूब। अरे बाबा, Well done, लेकिन उसके अंजाम के बाद ये मुश्तरका एलामिया आना, चलो क्यों आपको इस पे क्या हुआ? बड़ा अपना ओपिनियन है मेरा। मैं तो लगता है 77 वाले हालात शुरू हो गए। नॉट एब्सोल्युटली। 4 महीने लगे, यहाँ 1.25 साल लग जाएगा। फर्क इतना ही है। तो फिर क्या होगा मेरे अजीज अहमद को? नहीं, उस वक्त तो फिर आखिर में वो ये आपका हुआ। दौर था, ये मेरा दौर है। आपके दौर में क्या हम होगा? सोशल मीडिया पे आप बाहर खड़े हो। आपका दौर जो है ना वो भी आपके दौर ने आपका दौर जो 1 2 मैंने 3 बार चला लगवाए। 2 साल से हम नहीं लगने देंगे। 2 साल से उन्हें लादी लोड़ ही नहीं। मकसद ये है कि मैं वैसे आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ हाँ। कि ये लफ्ज़ यूथ बल नहीं, हम बड़े सियाने हैं। कि ये भी सोशल मीडिया और उसका सारी रिजल्ट जो जनरेशन है बहुत सियानी है। अभी कराची में नजर आ रहा है। हम असल कराची में नजर आ रहा है कि असल यूथ हमारा क्या कर रहा है, असल यूथ क्या कर रहा है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। असल यूथ जो है जो कुछ कर रहा है स्नैपचैट के साथ, इंस्टाग्राम के साथ, उस पे हमने आज करना है। वो यानी वाज़ेह चलो तो लिहाजा इस बात को छोड़ दें। एक वक्त ये जबान ना ही खुलवाए मेरी तो अच्छा। आते हैं इस पे जाएंगे एक वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे अच्छा मियाँ, एक मिनट, अभी मुझे थोड़ी देर पहले जो है मैसेज आया है, उसमें ये कहा है कि आपके साथी अदनान हैदर साहब गलत फरमा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये जिन बसों में ये टीमें मूव करती हैं ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, वो 60 किलोमीटर फी घंटा स्पीड तो फिर भी चल रही है और इनकी स्पीड जो है वो कम होती है और ये पायलट का होता है। यार एक देखो बात में मेरी, उन्होंने भी मुतल्लिका लोगों से उन्होंने नाम लेकर बात की है कि मेरे फलां से बात की है, फलां से बात की है। चेक कर लें। अगर कोई इसको और आसान कर देता हूँ सर, इसको और आसान कर देता हूँ कि टीम स्टेडियम से अपने होटल तक कितने मिनट में पहुंचती है? अदनान हैदर साहब, आपको सिर्फ 2 बातें करनी चाहिए। एक तो रब का और शुक्र, दूसरा जब फैजाबाद क्रॉस करती है तो बंद शुक्र हो अदा जाता है, उसको करना खोल देना चाहिए
کہ نمبر 1 آپ کا جو خطاب ہے وہ کو سن رہا ہے، ان کے اعزاز میں خاموشی. اس میں اگر کوئی جھول ہے تو وہ یہ اتنی زحمت اٹھا کے تو آپ کو تحقیق کے بعد اپنی بات بتا رہے. آپ یہ جیسے سلو سپیڈ کی بات میں مطلب انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس پراڈو گاڑی ہو اور اگر وہ بلٹ پروف ہو تو آپ موٹر وے پہ بھی اس کی سپیڈ 100 سے آگے نہیں بڑھے. اچھا جنہوں نے میسج کیا میں ان کو جواب دے دوں گا، بس اس کو چیک کیا جا سکتا ہے، چیزیں میں نے ہو سکتی ہیں. اچھا جی اب آ جائیں شہباز شریف صاحب پہ، بڑا ضروری ہے سر. وہ آج کے بعد چلو اسکواڈ سپیڈ سلو میں چلتا ہوں، شہباز شریف صاحب کی تو اسکواڈ سپیڈ سلو نہیں ہے نا، وہ بلٹ پروف بھی اور سپیڈ پھر 200 پہ ہے. سر آج کے بعد وہ تمام لوگ جو یہ کہتے تھے کہ شہباز حکومت آج گئی تو کل گئی، وہ تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، خدشات دفن ہو گئے. آج شہباز شریف صاحب نے اپنی کیبنٹ میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ 13، 11 اور 3 لوگوں کا مزید اضافہ کر دیا، تو میرے خیال میں 26 لوگوں کا بلکہ 27 لوگوں کا اس میں انہیں اپنی کیبنٹ میں اضافہ. بہرحال جی آپ ٹوٹلی 31 جو ہیں وہ وفاقی وزیر ہو گئے ہیں، 50 کے قریب پہنچے. 11 جو ہیں وہ وزرائے مملکت ہو گئے، اس کے بعد 4 ہو گئے مشیر، 3 ہو گئے جی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر صاحب، کچھ جگہ خالی ہے اور یہ تمام مل کے کوئی 52 لوگ بن گئے. 50 ہو گئے جی. چلو اچھا کسی نے تو 50 کی نا، بھلے کرکٹ میں نہ ہو. یہ 52 ہو گئے کن کی بیسس پر کہ وہ 110 سیٹیں ہیں جی قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی، جن میں سے 86 پہ براہ راست منتخب، باقی 24 مخصوص اور اقلیتیں وغیرہ. میری دانست میں یہ اضافہ جو ہے ان کے کانفیڈنس کو شو کرتا ہے. نہیں، یہ ان کی کمزوری کو شو کرتا ہے. وہ یہ شو کر رہا ہے کہ اب ان کے لیے کورم پورا کرنا مشکل ہو رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے ہن اسی آیا تو ساری گڈیاں تے بھی چڑھنیاں لاؤ. میں یعنی میری بات کا برا نہ مانیے گا، یہ شو کرتا ہے کہ کورم پورا کرنے کی خاطر، برادریزم کو ذرا اسٹرینتھن کرنے کی خاطر، مثال کے طور پر البخان سبحانی کو، سردار یوسف کو اکاموڈیٹ کرنا تاکہ گجر خانہ خوش ہو جائے، اور دانیال بابا یہ چیزیں ساری برادریوں کی، یہ وی آر گوئنگ بیک ٹو دا پالیٹکس آف یہ آپ نے اپنا 90s. کم از کم شہباز شریف کا کانفیڈنس شو ہوتا ہے نا کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں، تبھی کیبنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. میں تو الٹ بات کر رہا ہوں. ہاں آپ کر رہے ہیں، پر ایک پہلو میرے والا بھی اس میں صرف ایک بات دیکھو، ایک طرف تو اس جماعت میں اتنا قحط الرجال ہے کہ ان کو ایک نہیں بلکہ 2 وزراء جو ہیں وہ مانگنا پڑتے ہیں دوسروں سے، یعنی ٹیکنوکریٹس. وزارت خزانہ دینی پڑتی اورنگزیب صاحب کو، چلیں جی وہ کہہ لیں کہ وہ کمالیہ کنیکشن کی وجہ سے وہ مسلم لیگی ہو گئے. لیکن محسن نقوی صاحب جن کے بارے میں بھی آپ فرما رہے تھے، اللہ بھلا کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو قحط الرجال یہ ہے، اب آپ جو لوگ سامنے لا رہے ہیں ان میں سے مثال کے طور پر بڑے قابل لوگ ہیں. مثلا سر میں بلکہ مجھ سے شاید کچھ اضافات یہ اب دیکھنا، میں کہتا ہوں انہوں نے چونکہ انٹرنیٹ کی سلو سپیڈ کی، نہیں اس لیے ان کو اب اس لسٹ کو پڑھنے کے لیے دانش مندی کا ہر دروازہ کھلا ہونا چاہیے، اور میں نے کھول کے پڑھی ہے. میرے خیال میں پاکستان کی شاید بڑی بڑی یونیورسٹیز اس بندے سے رابطہ کریں گی، اورنگزیب کھچی صاحب سے، کانفیڈنس بلڈنگ پہ، کہ یار مطلب کوئی ہوتا نا کہ آپ اتنے کانفیڈنس کیسے ہو سکتے ہیں، کانفیڈنٹ کہ ووٹ آپ نے لیا عمران خان کے نام کا اور نس کے رل گیا تسی شہباز شریف نال. اس اورنگزیب کھچی دے اپنے 7 ووٹ جے ٹوٹل، باقی سارے ووٹ آئے عمران خان کے. تو عمران خان کو دغا دے کے یہ گھسے اس کیبنٹ میں، تو کانفیڈنس پہ یہ لیکچر دیا کریں گے. اچھا ایک اور عظیم انسان آ گیا نا، اون چودھری صاحب، یہ اس وقت پاکستان کے پاپولر ترین ممبر پارلیمنٹیرین، نواز شریف سے زیادہ پاپولر ہیں. وہ کیسے؟ تو جنہیں کو ووٹ ہے نا لاہوروں لے لین، وہ بھی سلمان اکرم راجہ کے خلاف. مطلب دیکھیں نا کہ کیا خوبصورت کیبنٹ بنائی ہے. اچھا میں ان میں انڈیویجولز میں نہیں گھسنا چاہ رہا،
مجھے اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، دیکھو بیسک بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ جسٹیفائی کریں کہ یہ ایکسٹینشن کی ضرورت کیوں پڑی. کانفیڈنس. یہ کانفیڈنس نہیں ہے، یہ ثابت کر رہا ہے کہ اب آپ کو آپ کے ایم این ایز کہہ رہے ہیں کہ جی تسی کلے کلے جھوٹے لے جا رہے ہو، سانوی جھوٹے دعاؤ ورنہ آپ کورم پورے کر لو. کیونکہ اب حال ہی میں کیا ہو رہا تھا، یعنی تحریک انصاف کی مہربانی آپ نے یہ وزیر کروائے کہ وہ ابھی 2-3 جو قومی اسمبلی اچھا تسی اپنے رنگ دے دیندے ہو ویسے ہر خبر نوں. یو ڈونٹ ایگری ود یار، فار گاڈ سیک کو چیزوں کو دیکھنا چاہیے یار. یعنی سیاست یک رخی چیز نہیں ہوتی میرے پیارے تو بابو. اتنے مہینوں سے سن رہا ہوں کہ شہباز نہیں رہیں گے. شہباز حکومت سے وہ کیا تھا، فچ تھی، کیا فچ ہے نا وہ جس نے کہا ریٹنگ ایجنسی شہباز کی حکومت نہیں رہے گی. تو جب اتنا زور ہو آپ کے اوپر اور آپ کیبنٹ بڑھا دیں تو اٹس مین کہ آپ میسج دے رہے ہیں کہ میں کہیں نہیں جا رہا. نہیں، اس میں آپ ذرا دیکھیں نا کہ کیا ہوتا رہا ہے. گزشتہ 2 سے 3 قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں باقاعدہ یہ ہوتا ہے کہ شور شرابہ کرنے کے بعد جب ان کے گلے تھک جاتے ہیں، آواز جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ باہر چلے جاتے ہیں. پھر وہ دیکھتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر میں آ کے کہتے ہیں کہ جی مسٹر اسپیکر کورم. اور بسا اوقات، اکثر اوقات فار دا لیک آف کورم ہاؤس کو ایڈجرن کرنا پڑا. ٹھیک ہے. اس سے دوسرا سبق یہ حاصل ہوا کہ اب شہباز شریف صاحب کو وہ سہولت میسر نہیں رہی جو کسی زمانے میں عمران خان صاحب کو بھی میسر تھی، شہباز صاحب کو بھی رہی. وہ کیا کہ جی جب قانون کوئی پاس کروانا ہے تو بندے پورے کر کے دو. تو کوئی لیاقت سے مالا مال لوگ پھر وہ کوشش کر کے تو وہ بندے پورے کرتے تھے. تو اب کوئی اور یعنی کہ اور زیادہ لیاقت والے صاحب ہوں گے. لیکن یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ ثابت اب یہ کر رہی ہے کہ اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ سر جی 26ویں ترمیم مل گئی، پیکا بھی آ گیا، تو اب اپنی مدد آپ پہ چلے. ذرا اس حوالے سے بھی کیبنٹ نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی، اپنی مرضی سے بنائی. بھائی اپیرنٹلی یہ بھی پیغام دیتا ہے، ورنہ دیکھو نا کچھ حضرات تھے جن کی کھپائے جانے کی امید تھی، جن کو ویسے لوگ خبروں کے لیے رجوع کرتے ہیں، وہ نہیں ہیں اس میں. چلیں جی، ایک بات تو نصرت صاحب نے کہہ دیا، میں ان سے کہوں گا یہ مجھ سے لڑ پڑیں گے. یہ یہاں بیٹھ کے کہتے رہے ہیں کہ فیصل واڈا سب تو ڈاڈا. آج ثابت ہوا کہ وہ ڈاڈے نہیں ہیں کیونکہ ان کا نام بھی ڈلنا تھا اس لسٹ میں. تو اب شہباز شریف صاحب ڈاڈے ہو گئے ہیں. چلیں آپ ان بیچاروں کو ایسے ہی ہو چکے. آپ نے ثابت کر دیا کہ شہباز شریف صاحب. خیر میں نے کوئی نہیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری دانست میں یہ جو ایکسٹینشن ہے، ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں. جب ہم سیاست کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں رزلٹ کیا ہوگا اس کا. اگر آپ والی تھیری مان لوں نہیں، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اس کو کیوں رول آؤٹ کر. وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ روز پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ڈی جی خان گئے تھے، وہاں انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا اویس لغاری کے حلقے میں. ہاں. آج سنا ہے کہ نواز شریف صاحب وہ ماڈل ٹاؤن گئے، وہاں انہوں نے یہ پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی، اور وہاں انہوں نے ملاقاتوں کے دوران مسلم لیگ کے پارٹی معلوم انہوں نے نارووال کے کامیاب جلسے کو سراہا جو احسن اقبال نے بھی چند دن پہلے کروایا تھا، جس سے غالباً مریم بی بی نے خطاب کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عید کے بعد مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام مختلف شہروں میں مزید جلسوں پر مشاورت کی گئی. فائن. وائی؟ آپ بتائیں نا بھائی، میں کی پتا. بھائی آپ اس نوعیت کے جلسے تو پھر آپ کرتے ہیں اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ جی آپ اف یو وانٹ ٹو سے کہ یار یہ جو ہم پہ بار بار الزام لگایا جاتا ہے، یہ جو کیا ہے کہ موجودہ پارلیمان کے وجود کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں، تانا بھی ختم کر دو. لیٹس گو فار نواز شریف یہ چاہے گا کہ میں الیکشن میں لیٹس گو فار ارلی الیکشنز. 8 فروری نے نواز شریف دے کانفیڈنس نو مار دیتا ہے ہمیشہ واسطے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف اور پوری نون لیگ میں وہ کانفیڈنس دوبارہ جنم نہیں لے سکتا. میں بتاتا ہوں، لیکن اس لیے میں کہتا ہوں میں پڑھا لکھا ہوں 2-3 دن سے. سر یہ ایک لنگر کا ہر طرف چل رہی ہے نا پچھلے کچھ دنوں سے، کچھ مہینوں سے، بلکہ جب سے یہ حکومت بنی، کہ ایک ٹینیور ہوتا ہے نا 5 سال کا، 5 سال کا، تو وہ کہتے ہیں 2.5 سال لے لیں نون لیگ والے اور 2.5 سال لے لیں
पीपल्स पार्टी वाले जिन्होंने होस्ट किया सिंध हाउस में, जिन्होंने सारी मूवमेंट को देखा, पीडीएम बनाई, सारा कुछ किया 2.5 साल, इसीलिए तो वो कैबिनेट में नहीं आ रहे। वो तुसी ले लो सारा कुछ कर लो, अद्धे साल 2.5 साल तो बाद असी 2.5 साल। ये 2.5 साल वाला जो फार्मूला है, ये पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं? पता नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं हुआ होगा। मेरा ख्याल है हुआ था। अच्छा, वो कब? आप अगर भूल रहे हैं तो मेरे साथ, अब आप चूंकि बहुत पढ़ मुशर्रफ लिख है? गए हैं, हुजूर नहीं, अभी हाल ही की बात है, बलूचिस्तान में 2.5 साल की डील हुई थी। 2.5 साल डॉक्टर मालिक होंगे और 2.5 साल फिर मुस्लिम लीग की हुकूमत होगी, सनाउल्लाह ज़ैदी। अल्लाह भला करे आपका। तो जैसे ही सनाउल्लाह ज़ैदी ने टेक असल ओवर एक किया, मिनट दे दो। तो फिर बाप कहाँ से निकल आई थी? अब आपने बलूचिस्तान का नाम लिया ना, मुझे अचानक एक बात याद आई है। इस लिस्ट को पढ़ने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं हाँ, कि अब शायद वजीर आला बलूचिस्तान का नाम क्या है, वो बुगटी साहब का, सरफराज बुगटी साहब। सरफराज बुगटी साहब के लिए मुश्किल दिन शुरू हो गए हैं। खालिद मक्सी की वजह से। यार मैं नहीं, मैं इस लिस्ट, मेरे पास कोई खबर नहीं है। इस लिस्ट को पढ़ने के बाद इसमें कुछ नाम नहीं है। अगर वो नाम इस लिस्ट में नहीं है वाडा के अलावा, तो इसका मतलब है कि सरफराज बुगटी साहब के लिए मुश्किल दिन हो सकते हैं। और तारीख ये बताती है कि अगर वजीर आला बलूचिस्तान नहीं रहते तो फिर वजीर आजम पाकिस्तान भी नहीं रहते। ये तारीख है हमारी चंद पिछले कुछ सालों की। मैं इन चक्करों में नहीं बढ़ रहा, मैं पर ये मैं वैसे और बड़ा वसूख से कह रहा हूँ, ये वसूख होके। नहीं, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने 2.5 साल की बात की, वो तो उसका जवाब मैंने अलग जवाब दिया आपको बलूचिस्तान। चलो ब्रेक पे अगर आपको ये वी हैव गेस्ट इन नेक्स्ट सेगमेंट, तो बोल लें 30 सेकंड। नहीं मैं नहीं और बोलता। यार तुसी नुसरत साहब वास्ते को घंटे दा प्रोग्राम कर लिया करो। चल। बहरहाल सियासत को कभी भी सिर्फ एक पहलू से नहीं देख सकते। चलें जी, एक ब्रेक। वेलकम बैक। नुसरत साहब, मुस्तफा आमिर कत्ल केस कराची और समर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। समर भाई बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इन 2 दिनों में जो आपने देखी वहां पे? जी नुसरत साहब और अदनान भाई, इसमें जो अपडेट ये है कि मुलजम जो अरमगान है और शराज का आज मजीद जो है 5 रोज का जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस को दिया गया है। और इसमें अहम डेवलपमेंट ये है कि जो 2 गवाहान थे पुलिस की जानिब से पेश किए गए, उन्होंने भी मुलजमान को शिनाख्त कर दिया कि यही मुलजमान थे जो कि अरमगान के मुलाजिम हैं। इसके साथ साथ आज अदालत में जो है मुलजम ने यह भी शिकायत की कि उसको पुलिस वाले जो है तंग कर रहे हैं और 10 दिन से उसे वॉशरूम जाने नहीं दिया, जिस पर जो है मौजिज जज ने कहा कि अगर 10 रोज तक आप वॉशरूम नहीं गए तो आज खड़े कैसे हैं यहाँ पे। ताहम वहां अदालत में वालिदैन से मिलने की इजाजत भी दी गई और अदालत में ही मुलजमान को वालिदैन से मुलाकात भी करवाई गई। इसके साथ साथ जो अहम डेवलपमेंट हुई है नुसरत साहब, जो हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में डिस्कस किया था इस पे एक GIT तश्कील होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा केस है, साहिर जो वीट का कारोबार करता था और इसके साथ जो मुनशात के जो दीगर डीलर हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। फिर इसके साथ साथ जो कॉल सेंटर था उसमें भी जाहिर है साइबर क्राइम के केस और फ्रॉड लेकिन का आप केस था, एक तो मिनट FIA को भी शामिल किया जाना चाहिए था। एक मिनट ठहरे समझ भाई। अर्ज ये है कि हम जिक्र कर रहे हैं मनशियात कैलिफोर्निया से आने का। इसके लिए जाहिर है आपको आलमी सतह की कोऑपरेशन चाहिए। जहां तक मेरी इत्तला है, और खुदारा उसको दुरुस्त कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं, तो जो JIT बनी है वो पुलिस ही की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोगों पर मबनी अफराद पर बनी है। मतलब IB को इसमें शामिल नहीं किया गया। GIT नहीं कहूंगा मैं, इसे तहकीकाती कमेटी कहूंगा, जो कि एडिशनल IG कराची ने 6 रुकनी कमेटी बनाई है तहकीकात के लिए, जिसमें DIG CIA मुकद्दस हैदर, SSP CTD हैं इरफान बहादुर और इसके साथ 4 SPs को शामिल किया गया, जिसमें SP AVCC भी हैं और इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के जो अच्छे अफसरान हैं, कैस खान हो गया, अलीना राजपर हो गई और इसके साथ साथ अनिल हैदर हैं और एक अजहर जावेद हैं। ये 4 SPs को शामिल भाई किया गया। मैं इन अफसरान की, देखिए हमें भाई गलत फहमी नहीं फैलानी चाहिए। मैं हरगिज पूरी दयानतदारी से मेरे प्यारे भाई, जिन अफसरान के आपने नाम लिए हैं और आप तो वहां मौजूद भी हैं और आप अपने तजर्बे से ये कह रहे हैं कि दे आर गुड एंड इफेक्टिव ऑफिसर्स, तो मैं आपकी बात पे एतबार करता हूं। यहां पर मसला सर रसाई का है। देखिए कैलिफोर्निया से हमारे यहां वीड आ रहा है,
اس کے لیے ہمیں بین الاقوامی سطح پر کچھ لوگوں کو انوالو کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کال سینٹرز نے جو کچھ کیا ہے اور کہاں کہاں سے کس کس جگہ سے ان لوگوں نے جو ہے مطلب کون سے ملک میں امریکہ کے ادھر ادھر، اگین میں وہی کہہ رہا ہوں، اس میں جب تک یا تو ایف آئی اے انوالو نہ ہو، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے اس کے ساتھ بین الاقوامی ایجنسیز کوآپریٹ کرتی ہاں ہیں. کیونکہ آپس میں ان کے معاہدے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کیا انہیں بھی کسی نہ کسی طرح انوالو کرنے کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ نصرت صاحب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں جب سائبر کرائم کال سینٹر انٹرنیشنل جب فراڈ کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ظاہرہ بیرون ملک سے جو منشیات ویڈ آ رہی تھی تو اس کے لیے ایف آئی اے کے افسران کو اس میں شامل کیا جانا تھا. ہمارے پروگرام میں یہی ڈسکس ہوئی تھی گزشتہ جو دنوں پروگرام ہوا تھا اس میں کہ ایف آئی اے آئی بی اور دیگر جی آئی ٹی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جوائنٹ انٹروگیشن جو ٹیم بنائی جائے جس میں تمام پولیس انویسٹیگیشن کمیٹی ہوتا ہے ایم آئی کے بھی ہوتے ہیں. اچھا یہ اس کو بول نہیں وہ یہی فرما رہے delay ہے, ہیں you want to talk. نہیں انہوں نے یہی کہا تھا. لیکن یہ بتائیے کہ اس میں بھی ایک المیہ ہے نا نصرت صاحب. سمر بھائی ارغمان جو اصل کلپریٹ ہے اس کا فون کہاں پہ ہے؟ دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تحقیقات ہو رہی ہے. جب سی آئی اے نے ریڈ کی تھی تمام چیزیں ان کی لی گئیں لیکن کچھ چیزیں نہیں مل پا رہی. کچھ ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا. 3 گھنٹے ابھی تک یہ کلیئر کیجئے کہ موبائل فون نہیں ملا اس کا ابھی تک. دیکھیں یہ موبائل فون لیپ ٹاپ کی بات ہے. لیپ ٹاپ ایک گما ہوا ہے. موبائل فون تو تمام چیزیں ان کے پاس ہیں. ساحر کا بھی ہے, ارمغان کا بھی, شراز کے تمام چیزیں اس پہ تفتیش ہو رہی ہے. باقاعدہ لسٹ بنی. ساحر دیکھیں جو بات ہو رہی تھی جی آئی ٹی کی, یہ جو پولیس نے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے بہترین آفیسر ہے. اس پہ کسی کی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسا آفیسر کمزور نہیں ہے. ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے اور روب دبدبے والے بھی ہیں اور ڈٹ جانے والے بھی ہیں. مقصد میں تو دیکھیں یہاں رپورٹنگ بھی کرتا رہا ہوں نا, اس میں سارے اپنی جگہ. میں نے مقدس حیدر جنہوں نے کے پی او اٹیک کیا دلیری سے لڑے اور ان پہ میڈل بھی ملا ان کو. عرفان بہادر جس کی ساری زندگی کراچی میں کاؤنٹر ٹیررزم کے کیس حل کرتے گزر گئی. یہ بڑے نامی گرامی افسران ہیں اور یہ بزدل بھی نہیں ہے, اچھے افسر ہیں اور تحقیقات کریں گے. لیکن نصرت صاحب نے بات بالکل درست کی کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ اگر کراسپونڈنٹ ہوگی تو وہ ایف آئی اے کر سکتی ہے, ایف آئی اے انٹرپول سے رابطہ کر سکتی ہے. اور یہ بات بھی ہمارے علم میں آئی ہے کہ جو سی آئی اے کی جانب سے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے ایف آئی اے کو اس کیس میں انٹر کرنے کے لیے تاکہ وہ بھی اس کیس میں تحقیقات کرے. لیکن وہ تھرو پراپر چینل جاتا ہے, اس کا طریقہ کار ہے. تو وہ لیٹر بھی لکھا گیا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق کہ ایف آئی اے کو بھی اس میں لکھا گیا. لیکن حکومتی سطح پہ جو جی آئی ٹی کمیٹی بننی چاہیے تھی وہ نہیں بنی. ایڈیشنل آئی جی کراچی نے یہ تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے جو 3 مارچ تک تمام رپورٹ سبمٹ کرائے گی. وزیر اعلیٰ صاحب جو دیگر بیٹ کے جو نہیں بھائی یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے ہاں تمام جو پولیس آفیسر سینئر بلوائے تھے اس میں کیا اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیں یہ آج کی یہ خبر ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے تو میں بھی ہو سکتا ہے یہ وزیر اعلیٰ سندھ کے یہ احکامات ہوں کہ یہ بنایا جائے. تاہم ابھی تک جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو پولیس والوں کو بلایا گیا اور کیا میٹنگ ہوئی یہ بات ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ سکی, نہ ہی ہماری بات ہو سکی کیونکہ میں نے 1-2 افسران سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی پروگرام سے پہلے. ایک بات جو ہے صرف یعنی پروگرام ختم ہونے سے پہلے بہت دیانتداری سے فرما دیں, آپ کے ساتھ ابھی تک کتنے لوگوں نے رابطہ کیا ہے اندازاً یہ جاننے کے لیے کہ کن کن لوگوں کے نام آئے ہیں جو کہ ساحر کے ریگولر کلائنٹ تھے؟ ایک تو میں نے کیا. نصرت جاوید صاحب یہ بالکل میں ایمانداری سے بتاؤں گا, کافی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ مجھے وہ نام بتا دیں جو جن سیاستدانوں کے جن بیوروکریٹس کے بچوں کے نام ہیں اور کون سے اداکار یا اداکاریں ہیں جو کہ ویڈ لیتی تھیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک یہ آفیشیل نہیں آئے گا میں نام نہیں لے سکتا. وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر بچوں نے گناہ کیا تو اس کا قصوروار ماں باپ تو نہیں ہو سکتے نا. لیکن اسی طرح آج اس کیس کی بات کر لیں ارمغان کیس کی تو اس کے والد ٹائم ختم ہو گیا. سمر بھائی بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ